اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 199 یعنی 199 میں، اور قانونی قرارداری کے تسلسل کے ساتھ۔ اور آج جو ہے ہم فیئر رینٹ یعنی مناسب یا جائز کرائے کا تعین قانونی قرارداری میں کیسے کیا جاتا ہے، ایک کرائے کی فکسیشن کیسے کی جاتی ہے، اس کی جو مناسب کرایہ ہے یا جائز کرایہ ہے وہ کیسے فکس کیا جاتا ہے قانونی قرارداری میں، جس پہ کرایہ دار بھی راضی ہو، اس پہ مالک مکان بھی۔ لیکن اس کا تعین کیسے ہوگا، کون کرے گا، اس سے متعلق آج سیکشن 8 یعنی دفعہ 8 اور 9 ہم پڑھیں گے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں سیکشن 8 اور 9 فیئر رینٹ کے حوالے سے باقاعدہ اسٹوڈنٹ اور نئے لائرز کے لیے دے چکا ہوں۔ عام لوگوں کی خواہش کے مطابق کہ وہ جو یہ سوالات کرتے ہیں وہ لیگل ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اس لیے ان کو میں اسی انداز میں جو سیدھے سیدھے انہوں نے سوال کیے ہیں اسی انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو فیئر رینٹ جو ہے مناسب کرایہ جائز کرائے کا جو قانون ہے، تو میں بار بار آپ لوگوں کو رینٹ کنٹرولر کی بات کرتا ہوں۔ رینٹ کنٹرولر وہ اتھارٹی ہوتی ہے جو قانونی قرارداری کے کیسز دیکھتے ہیں، جو اکثر کراچی میں سینئر سول جج ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی اپلیکیشن کرایہ دار ہو یا مالک مکان، وہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں لینڈ لارڈ کو جائز یا مناسب کرائے کے لیے، فیئر رینٹ کے لیے، اور اسی مکان کے جس میں وہ کرایہ دار رہتا ہو اور جو مالک اس مکان کا کوئی مالک ہو۔ تو جب وہ اپلیکیشن پلیس ہو جاتی ہے لینڈ لارڈ کے لیے، تو اس پہ 4 زاویوں سے نظر ڈالا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس ایریا میں جو مکان سچویٹڈ ہے، جہاں پر وہ مکان موجود ہے، اس کے آس پاس جو کرایہ چل رہا ہوتا ہے، آسان حل یہ ہے وہی کرایہ جو ہے مناسب ہوگا۔ آس پاس جو اسی انداز کے جو مکان ہیں، بالکل اسی ٹائپ کے جو مکان ہیں، جس کا جو کرایہ چل رہا ہوتا ہے وہی کرایہ اس مکان کا ہوگا، اس پہ کرایہ دار بھی راضی ہوگا اور اس پہ مالک مکان بھی۔ یہ اس کا پہلا شرط ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس پہ کوئی ریپیئر کیا گیا ہو، کوئی اور چارجز کاسٹ آ گیا ہو، تو اس کو بھی ساتھ میں ملایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیا ٹیکس آیا ہو تو اسی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور کہ وہ جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے جو کرایہ نامہ ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد یہ صورتحال آئی ہے، نئے ٹیکس آ گئے ہیں، یا پھر اس میں کوئی ریپیئر ہوئے ہیں، چارجز آ گئے ہیں، یا جو ہے چوتھی بار یہ ہے کہ اس گھر کی جو ہے ویلیو بڑھ گئی ہے اور پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو یہ صورتحال کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس مناسب کرائے میں یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ کرایہ طے ہوگا کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان۔ میں دہراتا ہوں اپنی بات کو، ریپیٹ کرتا ہوں، مناسب کرائے یا جائز کرائے کے لیے جو قانون ہے قانون کرایہ داری کا، اگر ایسی صورت میں مالک مکان یا کرایہ دار کا کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے اور اگر آلریڈی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد فیئر رینٹ جائز کرائے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا مالک مکان بڑھاتا ہے، کرایہ دار راضی نہیں ہے، یا جو ہے کرایہ دار جو ہے وہ کم کرایہ دے رہا ہے، مالک مکان جو ہے راضی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مالک مکان یا کرایہ دار جب اپلیکیشن دیتے ہیں کنٹرولر کو، رینٹ کنٹرولر کو، تو ایسی صورت میں 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ایریا میں جو مکان سچویٹڈ ہے اسی طرز کے جو اور مکان ہے، اس کا جو کرایہ چل رہا ہوتا ہے وہی کرایہ اس گھر کا ہوگا۔ آسان حل یہ ہے۔ اس کے بعد اگر اس پہ کوئی ریپیئر ہوئے ہیں، کوئی چیز ریپیئر کیے ہیں، اس کے اور کنسٹرکشن کی ہوئی ہے اس پہ، اور اس کے کوئی چارجز ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی نئے ٹیکس آئے ہیں اور وہ قانونی کرایہ کے بعد لگے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے، یا جو گھر ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ لیویڈ ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ 4 طریقے جو ہے یہ مناسب کرایہ یا جائز کرایہ جسے ہم فیئر رینٹ کہتے ہیں اس سے متعلق ہیں، اور یہی شرائط ہیں کسی بھی مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان کہ کسی کرائے کو کیسے مناسب اور جو ہے جائز کرایہ جو ہے طے کیا جائے گا، تو وہ سیکشن 8 میں ہے۔ اسی طرح اس کا جو لیمٹ ہے سیکشن 9 میں موجود ہے کہ جو بھی اگر ایک بار کرایہ جو ہے وہ فکس ہو جائے اور ایک بار وہ جائز وہ جو دونوں کے درمیان اس پہ راضی ہو جائے مالک مکان اور کرایہ دار، اور ایک بار وہ طے ہو جائے یا بڑھا دیا جائے، تو پھر وہ 3 سال تک جو ہے وہ کرایہ نہیں بڑھے گا۔ جب سے وہ کرایہ فکس ہو جائے پھر 3 سال تک جو ہے وہ کرایہ جو ہے کسی بھی صورت میں نہیں بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھے گا قانون کے مطابق، اور اگر وہ بڑھاتا بھی ہے تو غیر قانونی ہے، اگر وہ اس سے کم دیتا کرایہ تو بھی غیر قانونی ہے۔ تو اس سے نہ وہ کم اور نہ زیادہ 3 سال تک۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس کو سالانہ بڑھانا چاہتا ہے، 3 سال نہیں سالانہ، تو وہ جو ہے 10% جو ہے وہ پھر سالانہ بڑھا سکتا ہے، اور 3 سال بعد جو ہے وہ 30% ہے، 30%۔ تو اسی طریقے سے وہ جو سالانہ ہے یعنی 3 سال کے حساب سے 30% اور سالانہ کے حساب سے 10% وہ بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ جائز کرایہ داری کے حوالے سے قانون تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سوال کے مطابق جو پوچھا گیا تھا کہ اگر مناسب کرائے پہ کوئی مٹ بھیڑ ہو جائے، کوئی اختلاف آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کرایہ دار اور مالک مکان کے حساب سے متعلق یا ان کے درمیان، تو اس کا حل کیسے نکلتا ہے؟ تو اس کا حل ایسے ہی نکلتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کیا۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سوالات جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی نظر ڈال کے اسی جواب کو اس کے ساتھ نتی کر کے خود کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، واچ کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔